السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا اسلامک نالج چینل میں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جس کا سامنا زندگی میں ہر انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ پیدائش کے بعد انسان جب سن شعور میں قدم رکھتا ہے، اچھی بری چیزوں میں تمیز کرنے لگتا ہے اور اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر اسے دامنگیر ہوتی ہے وہ ہے مال و دولت کا حصول اور عزت و شہرت کی طلب۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس عالی شان محلات اور عمدہ کاریں ہوں، اس کے دسترخوان پر ہر قسم کے کھانے موجود ہوں، اس کے نام کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی ہو اور لوگ اس کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کرتے ہوں۔ لیکن جب ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہیں اور اس مقصد میں کامیابی و ناکامی کی شرح معلوم کرنے کے لیے لوگوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک وہ شہر جس کی آبادی تقریباً 2 لاکھ ہوتی ہے، ان میں کا ہر فرد اسی خواہش کے تحت زندگی گزارتا ہے، لیکن ان 2 لاکھ افراد میں سے تقریباً 100 افراد ایسے ہوتے ہیں جنہیں کسی قدر مال و دولت حاصل ہو جاتا ہے لیکن عزت و شہرت انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ ان 2 لاکھ افراد میں سے تقریباً 10 افراد ایسے ہوتے ہیں جنہیں عزت و شہرت کے ساتھ مال و دولت بھی نصیب ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مقصد میں کسی قدر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ باقی 1,99,900 افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مقصد میں بالکل ناکام ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، کیا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہوگی کہ ہم اپنا مقصد زندگی ایک ایسی چیز کو قرار دیں جس میں کامیابی کی شرح اس کے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد ہمارے لیے 100% یقینی ہو اور ناکامی کی شرح 0 ہو؟ تو آئیے آج ہم اپنی زندگی کا مقصد ایک ایسی چیز کو قرار دیتے ہیں جس میں کامیابی کی شرح 100% یقینی ہوگی۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ مال و دولت کے حصول اور عزت و شہرت کی خواہش کو ترک کر دیں، بلکہ ہم آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اس مقصد میں ذرا سا تغیر کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں عزت و شہرت کی طلب ہوگی۔ ہم عزت و نیک نامی کے خواہش مند ہوں گے، لیکن اس دنیا کے عزت و نیک نامی اور یہاں کی مال و دولت نہیں، بلکہ آخرت کی عزت و نیک نامی اور وہاں کا مال و دولت۔ جی ہاں، اگر ہم نے تعلیمات نبوی پر مکمل طریقے سے عمل کر لیا تو ہم اپنے اس مقصد میں یقینی طور پر کامیاب ہوں گے، اور اس دنیا کے تعلق سے ہم اپنا یہ نظریہ بنا لیں کہ اس دنیا میں اگر ہمیں مال و دولت حاصل ہو گیا، اس دنیا کے اندر ہمیں عزت و نیک نامی حاصل ہو گئی، تب بھی اللہ کا شکر ہے۔ اگر ہم ان چیزوں سے محروم ہوئے تب بھی اللہ کا شکر ہے۔ تو یقین جانیے کہ ہم نے جس چیز کو اپنی زندگی کا مقصد اور نصب العین بنایا ہے، اس چیز کا حصول ہمارے لیے یقینی ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری اس دنیا کی زندگی بھی انتہائی آرام و راحت اور چین و سکون کے ساتھ گزرے گی، کیونکہ یہاں کسی چیز کے فوت ہونے پر نہ تو ہمیں غم ہوگا اور نہ ہی رنج ہوگا۔ اس بنیاد پر ہماری زندگی دونوں جہان کے اندر انتہائی کامیابی کے ساتھ بسر ہوگی۔ تو آئیے آج سے ہم اپنے نفس اور ضمیر سے یہ عہد کرتے ہیں، ہمارا نصب العین آخرت کی کامیابی ہوگی۔ آج ہمارا نصب العین آخرت کی عزت و نیک نامی اور وہاں کے مال و دولت کا حصول ہوگا، کیونکہ وہاں کے عزت و نیک نامی، وہاں کا مال و دولت اور وہاں کی کامیابی، یہ وہ کامیابی ہے جس کو کبھی فنا نہیں ہے۔